اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ امتحان ہمہ جہت ہے، ہمہ وقت ہے اور ہمہ گیر ہے، اور ہر لمحہ ہم حالت امتحان میں ہیں۔ جب اللہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور جب کوئی خوشحالی آتی ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ امتحان صرف اس بات کا ہے کہ زندگی کس کی مرضی سے گزر رہی ہے، اللہ کی مرضی سے گزر رہی ہے یا اپنے نفس کی مرضی سے، اپنے دل کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے۔ صرف امتحان اس بات کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس چلتے ہوئے امتحان میں بعض مواقع خاص آتے ہیں، اور وہ جو خاص مواقع آتے ہیں اس میں امتحان کی نوعیت بھی خاص ہو جاتی، اور بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کسی کامیابی کا نتیجہ مجھے ملا ہے، یا کسی عدم محنت کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ملا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نتیجہ ہے، حالانکہ وہ اگلی سطح کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ خوشی ملے تو بھی امتحان ہوتا ہے، وہ غم ملے تو بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور جب خاص مواقع آتے ہیں، اور یہ ہر شخص کی انفرادی زندگی میں بھی آتے ہیں اور اجتماعی طور پر اقوام کی زندگی میں بھی یہ مواقع آتے ہیں کہ اللہ کریم اس امتحان کو بطور خاص ان کے اوپر نازل کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے بارے میں جب ہم ہر وقت جانچے جا رہے ہیں تو ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں، ہم اپنے کیے ہوئے عہد کے بارے میں، ہم اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں یا اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کے بارے میں جب ہم جھوٹے پڑتے ہیں تو ہمارے امتحان کی نوعیت اس طرح بدلتی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سے اگلی آیات میں اللہ کریم نے یہ تبصرہ فرمایا ہے لوگوں کے حالات کے اوپر، کہ اگر لوگوں کی حالات یہ ہوں کہ وہ ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں اور تقوی کی روش پہ ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی روش پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ مطلب کیا یہ ہے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا، ایک واحد نقطہ جس کے اوپر ان کی زندگی گزر رہی ہو، وہ کیا؟ کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا۔